وقت میں انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ فی الجملہ جیسے ہم نے کل گفتگو کی، جنگ یہ ہر قوم کی تاریخ میں، ہر قوم کی تاریخ جنگوں سے وابستہ ہے، سمجھ رہے؟ چونکہ پیارے نبی نے جنگ کی اپنے دشمنوں سے، اس وجہ سے کوئی بدر، احد، خندق، فتح مکہ کی وجہ سے پیارے نبی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دہشت گردی کا الزام نہیں دے سکتا، اسلام کو دہشت گردی کا الزام نہیں دے سکتا، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کل ہم نے بتایا دنیا کی کون سی قوم ہے جس کی تاریخ جنگوں سے وابستہ نہ ہو۔ کل ہم نے مثال دی، یہ ہندو قوم، ان کی جو مذہبی کتابیں رامائن، مہابھارت، کیا جنگیں ہی تو ہیں، جنگیں۔ دنیا کی ہر زندہ قوم کی تاریخ جنگوں سے وابستہ ہے، اور ہر قوم کا حق بنتا ہے اپنی جان، اپنی عزت، اپنی آبرو کی دفاع اور ڈیفنس کے لیے وہ فوج، وہ قوت اور ہتھیار رکھ سکتی ہے۔ یہی وجہ آج دنیا کا ہر ملک ہتھیار رکھتا ہے، فوج رکھتا ہے، سب کچھ رکھتا ہے۔ سوال یہ ہے، جو اصل پیارے نبی کا جو کمال، پیارے نبی کی جو خوبی تھی، پیارے نبی نے جنگوں میں جو اخلاقی تعلیمات پیش کی ہیں، میدان جنگ میں آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لو، اور آج بھی آپ دیکھیں گے امن 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 کا نعرہ لگانے والے لوگ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں انسانی خون سے کیسی ہولی کھیلتے ہیں۔ دنیا کا سپر پاور امریکہ کو دیکھو، جو پیس 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 کے نعرے لگاتے ہوئے تھکتا نہیں، اس نے جو ہے نعوذ باللہ افغانستان سے لے کر عراق تک کتنے مسلمانوں کا خون کیا، کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے وعدے توڑے گئے، کتنے عہد و پیمان کو اس نے پامال کیا۔ قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر۔ یہ نبی کی جنگیں ہیں کہ آپ نے جنگوں کے اندر جن اخلاق کا ثبوت پیش کیا، ہمارا چیلنج ہے پوری انسانی تاریخ سے، چیلنج ہے پوری انسانی تاریخ سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگوں میں جس انسانیت نوازی کا سلوک اور جن اخلاق عالیہ کا ثبوت پیش کیا ہے، انسانی تاریخ کی کسی جنگ میں ایسی مثالیں آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ کی جنگیں بھی رحم و کرم والی جنگیں تھی۔ ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی اس میں جب صلح حدیبیہ پہ گفتگو کریں گے، صلح حدیبیہ وہاں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، جب ہم فتح مکہ پہ گفتگو کریں گے وہاں ہم بتائیں گے ایک نبی کی جنگ کیسی ہوتی ہے، ایک نبی کی فتح کیسی ہوتی ہے۔ فی الجملہ آئیے آج یہ دیکھتے چلتے ہیں چند ایسی اخلاقی تعلیمات اور ایسے اخلاقی مظاہر جو پیارے نبی کی جنگوں میں نظر آتے۔ دیکھو پیارے نبی نے میدان جنگ میں جن اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے تلواروں کے زیر سایہ بھی انسانوں پر رحم کرنا سکھایا دنیا والوں کو۔ جب تلواروں سے خون کے خطرے ٹپک رہے ہوں، پیارے نبی نے تلواروں کے زیر سایہ انسانوں پہ کیسے رحم کیا جاتا ہے، انسانیت کو چیز آپ نے سکھائی۔ کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ شروع ہونے والی ہے، بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پیارے نبی نے صحابہ کو ایک تعلیم دی، ایک بات بتائی۔ کیا کہا اے میرے ساتھیوں سن لو، اگر تم میں سے کسی کی تلوار کی زد میں ابو البختری بن ہشام اگر آ جائے اس کو مارنا مت، اس کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ ابو البختری بن ہشام مکے میں اس نے مسلمانوں پر ایک احسان کیا تھا، جیسا کہ ہم سنا ہے، سماجی بیکاٹ جو ہوا تھا، اس سماجی بیکاٹ کو جن 4-5 کافروں نے اٹھ کر ختم کیا تھا اس میں سے ایک ابو البختری بن ہشام بھی تھا۔ پیارے نبی نے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہا۔ یہ وہ کافر ہے، آج گرچہ لڑنے آیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے احسان کا بدلہ ہمیں چکانا ہے۔ لوگوں، اگر ابو البختری بن ہشام تم میں سے کسی کی تلوار کی زد میں آئے ہرگز اسے نہ مارنا۔ صحابہ کہتے ہیں ابو البختری بن ہشام ہماری تلواروں کی زد پہ کئی بار آیا، پر ہم نے پیارے نبی کی اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مارا نہیں، اس کو چھیڑا نہیں۔ پیارے نبی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اخلاق دنیا والوں کو سکھائے کہ جس کا احسان تم نے اٹھایا ہے وہ میدان جنگ میں بھی ملے تو اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ اور سبحان اللہ، جب 70 کافر قید ہو کر آئے تھے آپ کی گرفت میں، تو ہم بتا چکے اس سے پہلے
آپ نے اس وقت مطعم بن عدی کو یاد کیا تھا. 70 کافر آپ کی گرفت میں، آپ کی قید میں ہیں. آپ نے مطعم بن عدی، ایک کافر سردار، چونکہ اس نے پیارے نبی کو 2 موقع سے ساتھ دیا تھا. سماجی بیکاٹ جو مکے میں ہوا تھا اس کو ختم کرنے میں، اور طائف سے واپسی کے موقع پر پیارے نبی کو اس نے پناہ دی تھی، اور آپ اس کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے تھے. اور اللہ مقدر کہ غزوہ بدر تک مطعم بن عدی کی وفات ہو چکی تھی حالت کفر میں. 70 کافر آپ کی قید میں تھے. اس وقت پیارے نبی نے مطعم بن عدی، یہ کافر سردار کو یاد کیا، اور یاد کر کے فرمایا تھا لو كان المطعم بن عدی حیا ثم كلمني في هؤلاء نتنا لاعتقتهم له. اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ آ کر میرے پاس ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا، اس کی ایک سفارش پہ میں ان 70 قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا ہوتا. کتنی بڑی بات ہے، کیسے اخلاق ہیں. پیارے نبی نے سکھایا احسان احسان ہوتا ہے، وہ کافر کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کرسچن کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے. احسان کا بدلہ چکاؤ، بھلے سے وہ میدان جنگ میں بھی کیوں نہ ہو. حضرات، جن اخلاقی تعلیمات پر پیارے نبی نے جنگوں کو استوار کیا، اس میں سے ایک اخلاقی تعلیم یہ بھی ہے کہ پیارے نبی نے جنگوں میں وعدوں کو نبھانے اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کے سلسلے میں ایسی ایک نادر مثال قائم کی. دیکھو غزوہ بدر کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. جیسے ہم بتائے اللہ کے نبی مدینے سے جو نکلے تھے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے. اس لیے بعض صحابہ دیر سے نکلے مدینے سے. اس میں سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ان کے والد، ان کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا چکا اور اب جنگ کا موقع ہے، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں. حذیفہ بن یمان اپنے باپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے. راستے کا انتخاب غلط کیا. وہ مسلمانوں کی فوج تک پہنچنے کے بجائے اس راستے سے آئے کہ جہاں وہ کافروں کے جاسوسوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. ابو جہل کی جاسوس گرفتار کر لیے، دونوں کو گرفتار کر کے ابو جہل کے پاس لے گئے، حذیفہ بن یمان اور ان کے والد کو. حذیفہ کہتے ہیں جان بچانی تھی، ہم نے جھوٹ کہا. ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم نے کہا بزنس کے سلسلے میں گئے تھے، تجارت کے سلسلے میں واپس جا رہے تھے مدینہ. کہا کہ سچ کہو. ہم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں، بزنس کے سلسلے میں آئے تھے. ابو جہل نے کہا وہ تمہاری فوج میں شامل ہونے تو نہیں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو تو کچھ خبر ہی نہیں فوج کی. کون سی فوج؟ ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ شاید یہ بزنس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. ابو جہل نے وعدہ لے کر کہا کہ وعدہ کرو اگر میں چھوڑوں گا سیدھا مدینہ جاؤ گے، فوج میں شامل نہیں ہوگے. دونوں نے وعدہ کیا. ابو جہل نے چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کے یہ بزنس کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں. چھوٹتے ہی سیدھے گئے پیارے نبی کے پاس. وہ نکلے ہی تھے فوج میں شامل ہونے کے لیے، جنگ میں شریک ہونے کے لیے. جا کے دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کا کرم ہوا، ابو جہل کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے، ابو جہل کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، جھوٹ بول کر ہم نے جان بچائی ہے. اے اللہ کے نبی، اس نے یہ وعدہ لے کر ہمیں چھوڑا ہے کہ سیدھا مدینہ واپس جاؤ گے، ہم کو تو لڑنا ہے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے. پیارے نبی نے کہا وعدہ کر چکے ہو؟ کہا کہ بالکل وعدہ کر چکے ہیں. کہا کہ تب تو مدینہ واپس وعدہ کیا، وعدے کو پورا کرو، وعدے کو نبھاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو اور مدینہ واپس چلے جاؤ. حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم مدینے سے آئے ہی آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے. کہا کہ نہیں، جاؤ، اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا، وعدہ کیا ہے تو وعدے کو نبھاؤ. پیارے نبی نے دونوں کو مدینہ واپس کر دیا. اللہ کی قسم، انسانی تاریخ میں آپ ایسے اعلیٰ اخلاق کی کوئی مثال نہیں دکھا سکتے. دشمن سے کیا ہوا وعدہ جو میدان جنگ میں، ابو جہل سے کیا ہوا وعدہ، اور پیارے نبی اس کو نبھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی کیسے حالات میں، جب ایک طرف دشمن 1000 کی تعداد میں ہے، مسلمان 313 317 319 کی تعداد میں. سوچو ایسے موقع پہ 2 سپاہیوں کا اضافہ بھی کتنی بڑی طاقت ہے. لیکن یاد رکھنا یہ امت
ہمیشہ جنگ لڑتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، اور اس امت نے تاریخ میں جتنی جنگیں جیتی ہیں وہ ہتھیار کی بنیاد پر نہیں، وہ ایمان کی بنیاد پر، وہ اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر جیتی ہیں. تو پیارے نبی نے انہیں واپس کر دیا.